اوریہ صاحب، یہ پہلے سعودی ولی عہد کا دورہ ملتوی ہونا، اس سے ایک اور زاویے سے دیکھا ہے شمشاد صاحب نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا ابھی اس دورے سے ملتوی ہو جانے سے۔ وہ یہاں آتے تو شاید حالات اس قسم کے نہیں ہیں کہ چیزیں آگے بڑھ پاتی، کسی بہتر وقت میں یا چند ہفتوں کے بعد ہوگا تو شاید چیزیں زیادہ بہتر صورتحال میں ہمارے سامنے ہوں گی۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں، دورہ ملتوی ہونا بہتر رہا ہے یا پاکستان کے لیے نقصان دہ رہا ہے؟ دیکھیں، دنیا کی کوئی ایمبیسی ایسی نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں دنیا کا جس کی ایمبیسی کے اندر باقاعدہ ایک سیل موجود نہیں ہوتا جو کہ باقاعدہ شام کو یا ایک ہفتے کے اندر یا 15 دن جیسے ہو کو رپورٹ بتاتا ہے کہ اس وقت اس ملک کے حالات کیسے ہیں اور اس ملک کی جو ویو لینتھ کیسی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیڈروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کوئی ملک کبھی بھی کسی ملک کے اندر ایک ایسے وقت میں نہیں آئے گا کہ جس وقت کے اندر ایک ان پاپولر رجیم وہاں پر حکمرانی کر رہی ہو۔ وہ کچھ دن انتظار کریں گے اور اس کے بعد وہ تعلقات بنائیں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو عوام جو ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی طور پر اس کے ساتھ سائیڈ لائن کر دیتے ہیں، اور جو بدنامی یہاں کے حکمرانوں کی ہوتی ہے وہ محمد بن سلمان کو بھی مل جانی تھی۔ تو انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اول تو وہ دورہ قطعاً کوئی سیریس دورہ نہیں تھا۔ ہم بزنس اسٹیٹ میں رہے ہیں، باقاعدہ انٹر منسٹریل کانفرنسز شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں آ جاتی ہیں، ایجنڈے طے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ میں نے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں، انہوں نے گفتگو کر دی کہ میں آ رہا ہوں، میں آؤں گا اور اس کے بعد بات کروں گا۔ یہ جو ریفائنری والی بات ہے نا، یہ ریفائنری والی بات 9-10 سال سے چل رہی ہے۔ گوادر میں جس وقت ہم نے چائنا کو ہینڈ اوور کیا تھا سنگاپور کی کمپنی سے لے کے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں پر ریفائنری لگائیں گے، لیکن کبھی مٹیریلائز نہیں ہو لگا، بلکہ یہاں سے وہ انڈیا لے گئے تھے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا میں انہوں نے بہت بڑی ریفائنری جو ہے سعودی عرب نے وہاں قائم کر دی تھی کہ متل کے ساتھ مل کے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم اس وقت اس بدنامی کا شریک نہیں بننا چاہتے کہ جو اس وقت حکمران لے رہے ہیں، اسی لیے پاکستان کو وہ اگر آ بھی جاتے تو پاکستان کو فائدہ نہیں ہونا تھا۔ ایک بڑی صاف سی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان خود صحیح ہے، لیکن اس کے التوا کا ذمہ دار کیا آپ دھرنے کو سمجھتے ہیں، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس کی ذمہ دار ہے؟ نہیں، اوورال دیکھیں، پہلی بات ہے دھرنے کی بات کیا ہو گیا؟ آپ کیا ایک موومنٹ چل رہی ہے حکومت کے خلاف؟ آپ کیا آپ تو اندھے ہیں؟ ان کو گیلپ سروے نہیں، وہ اپنے گیلپ سروے کراتے ہیں۔ ہم جب باہر تھے ہم بھی بھیجا کرتے تھے رپورٹیں کہ ایران کے اندر کیا صورتحال ہے اس وقت اور کون سا لیڈر پاپولر ہے۔ وہ کیا مطلب ہے؟ آپ کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پہ کسی جگہ پہ آ جا کے تعلقات بنانے ہیں، باپ اور بیٹا کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، تو آپ کچھ دیر رک جائیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی جان ان کو طے کر لینے دو پہلے۔ اور سب سے بڑی بات ہے اگر باپ ان پاپولر ہو تو آپ کس طرح باپ کے ساتھ تعلقات بنائیں گے جب پورا خاندان ہی باپ کو پسند نہ کرتا ہو؟ یہ ہے اصل میں سچویشن، یہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں ہوتا ہے۔ اور وہ تو انہوں نے اعلان کیا تھا آگے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے ود ان آورز انہوں نے دورہ کینسل کر دیا تھا، اس کا اعلان شاید اب ہوا ہے، اور ایمبیسی کی نہ کسی ویب سائٹ پہ موجود ہے نہ کسی اور جگہ۔ دوسرا وہ اپنے کرائسس میں ایسا ہے کہ الجزائر جیسی جگہ پہ وہ جہاں وہ کانفرنس ہوئی تھی وہاں وہ نہیں جا سکے، کیونکہ یہاں وہ ان کی عرب لیگ اور سارا کچھ ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو ان کے ٹینس ریلیشن شپ ہیں، اور ان ٹینس ریلیشن شپ کے ساتھ جو ایران کا انہوں نے خود ان کی انٹیلیجنس دسنے کا کہ 48 آور کے اندر ایران ہم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو سعودی عرب جو ہے اس وقت کسی اور صورتحال کے شکار ہے۔ اور آپ کو اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا پریشر تھا، رشیا اور چائنا اور سعودی عرب، اور یہ ایک بلاک بن سکے اگر کسی طور پر، اور وہ تاکہ تھوڑا سا یہاں پر اور طرح کا ایک راستہ پا، جن میں افغانستان کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن میرا خیال ہے فی الحال اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیا گیا۔ اس میں سب سے اہم بات اس کی یہی ہے کہ وہ کوئی ملک بھی دھرنا کیا ہو گیا؟ آپ ان پاپولر گورنمنٹ ہے، ختم، ڈیڑھ سال یہ طے ہے، دنیا کو نظر آ رہا ہے، اندھے تو نہیں ہے لوگ یہاں آئیں گے۔ صحیح ہے، لیکن سر امپورٹنٹ پھر بات یہ ہے کہ پھر یہ دورہ پلان ہی کیوں کیا گیا تھا، اور یہ کتنا عرصہ پہلے پلان ہوتا ہے؟ نہیں، پلان تو میں نے آپ کو بتایا، پلان پھر تو یہ میرا خیال ہے اعلان ہوا ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا، پہلے سے ہی شاید ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے تھا۔ نہیں، میرا خیال ہے یہ اعلان ہوا ہے، اور اعلان بھی کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے۔ جی مجھے آپ کسی اور جگہ اعلان بھی بتا دینا، انہوں نے ایک شیڈول بنایا تھا، اس شیڈول کے اندر سے سارا شیڈول ہی کینسل ہوا ہے۔ تو ایک ایسے اعلان تھا چھوٹا سا جیسے ہونا تھا، وہ بس ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں حالات ٹھیک نہیں، ان کی ایمبیسی نے منع کیا ہوگا بھائی جان ادھر مت آؤ، 4 دن کے بعد مسئلہ ہو جائے گا۔
جی ٹھیک ہے جی جمیل صاحب. بیسیکلی اور جان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایمبیسیز ہیں نا، جب میں بھی سفیر تھا تو ہم ایسے معاملات میں اس ملک کے تمام محرکات کو دیکھ کر اپنے ملک کو ہم رپورٹ بھیجا کرتے تھے کیبل کے ذریعے، جس کو ٹیلی گرام بھی کہتے ہیں اور سائفر بھی کہتے ہیں. تو اس کے ذریعے ہم ان کو اپنے ملک کو آگاہ کرتے ہیں. ہر سفیر اور خاص طور پہ اگر کوئی وزٹ پلان ہوتا ہے تو اس وزٹ کے دوران پلان ہونے کے فوراً بعد ہی، بلکہ اس سے پلان ہونے سے پہلے سفیروں سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ کیا معاملات ہیں. ان سے مشورے کرنے کے بعد پھر وہ پلان ہوتا ہے، اور پھر دیے ہوئے حالات میں جو معروضاتی حالات ہیں، جو ماحولیاتی حالات ہیں اس وقت اس ملک کے جیسے پاکستان میں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لمحہ بلمحہ خبر جاتی ہے اور پہنچتی ہے. تو یہ بہرحال ایک فیکٹر تو ہے، لیکن اس میں ایک فیکٹر نظر نہیں آتا، اس میں ملٹیپل فیکٹر نظر آتے ہیں کہ معاملہ کیوں پوسٹ پون ہوا، جس پر کہ میں سمجھتا ہوں کہ محترم شمشاد صاحب نے بھی تبصرہ کیا ہے اور جان صاحب نے بھی تبصرہ کیا ہے کہ ان کی اپنے معاملات اس وقت ایسے چل رہے ہیں، ان کے اپنے محرکات ایسے چل رہے ہیں. ان کے امریکہ کے ساتھ خاص طور پہ آئل کے معاملے میں جو امریکہ نے ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی تھی اور اس میں انہوں نے وہ لچک نہیں دکھلائی سعودی عرب نے، اس کے بعد سے جو معاملات چل رہے ہیں، ایران کی جو دھمکی ہے اور جو خبر آ گئی تھی وہ معاملہ چل رہا ہے. چین کی زیادہ ان کے ساتھ ربط ضبط، رشیا کا زیادہ ربط ضبط، یہ تمام جیو پولیٹیکل سناریو ہے، اس کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ ملٹیپل فیکٹر ہے. لیکن بہرحال سب سے بڑا فیکٹر یہی ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری اپنی جو حالات ہیں اس کو دیکھنا ہے، اور کوئی فریق چاہے وہ ہائی پاور ڈیلیگیشن، دیکھیں ہائی پاور ڈیلیگیشن کے وزٹس ہمیشہ ملکوں کے درمیان بائی لیٹرل ریلیشن کو بہت مستحکم کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہوتی ہے اگر ہائی پاور بائی لیٹرل ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ، ان کی اگر وزٹ ہو ملکوں میں آپس میں، تو اس میں بہت سارے ایسے ڈیسیشنز ہوتے ہیں جس ڈیسیشن پہ عملداری کرنا زیادہ آسان ہو جاتی ہے. بڑے بڑے ڈیسیشنز کو سوچ کے آتے ہیں، پلان کر کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لیے جاتے ہیں، اور اس کا کینسل ہو جانا کوئی اتنی خوش آئند بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ جو منظر نامہ چینج ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ تو خیر ہم سب کے سامنے ہیں اور اس پر کوئی فخر نہیں کیا جا سکتا. اور وہ محرکات اس میں وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری اپنی بھی اس میں شامل ہے، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اور جو ہم نے جس انداز میں اپنے معاملات کو یہاں سنبھالنے کی کوشش کی ہے، ہم نے، ہمارے اداروں نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے لوگوں نے، تو اس کے خمیازہ جو ہم بھگت رہے ہیں، خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور اس خمیازہ بھگتنے کے سلسلے میں اس قسم کے ہائی پاورڈ ڈیلیگیشنز یا ہائی پاورڈ جو آتے ہیں وزٹس ہوتے ہیں، وہ ان کا کینسل ہو جانا کوئی بڑی انہونی بات اس میں نہیں ہے.